ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ کوئی بلانے والا نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد صرف شوہر ہی تو لڑکی کے ناز اٹھاتا ہے۔ دعا ہے کہ ہر لڑکی کو محبت اور عزت دینے والا شوہر ملے، آمین۔ ہتھیلی پر بال نہیں دیے ورنہ کام میں دقت ہوتی، پیروں کو آگے کی طرف لمبا کر دیا ورنہ انسان دو پیروں پر کھڑا نہ ہو پاتا، چلتا اور گر جاتا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اگر پیروں کی انگلیاں طرح چھوٹی ہوتی تو پکڑ میں مشکل ہوتی۔ اتنی حکمت سے بنا ہوا انسان کا وجود کس ذات کا پتہ بتا رہا ہے؟ بے شک وہ معبود حقیقی، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو لوگوں کی بکواس کو اگنور کرنا سیکھو۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا، اور ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر کچھ خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں، بھروسہ مت کرنا اس دنیا کے لوگوں پر۔ مجھے تباہ کرنے والے میرے بہت عزیز تھے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے، وہ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں خود چھوڑ دو تاکہ پھر اس کا الزام بھی وہ آپ ہی کو دے سکیں۔ کچھ سسرال بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے، جہاں بہو کی ہر بات اور ہر فیصلے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ صبر ایسا ہو، تکلیف ایسی کہ جسم و جاں میں کوہرام مچا ہو، صبر ایسا ہو کہ پاس بیٹھنے والے کو خبر نہ ہو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دیں تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے کہ ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا آپ کی اہمیت گھٹائی جاتی ہے اور پھر بھیک میں تو خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ، عزت اور محبت نہیں۔ عورت چاہے کتنی بھی بہادر ہو جائے، جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ عورت صرف اس مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کی کہہ بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ زندگی میں بھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم اسے اتنا ضروری سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا ہر راز اسے بتا دیتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ شخص ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ تھے ہی نہیں، ہمارے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ناکام ہونے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کامیاب ہو جاؤ۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ
تھام لیتا ہے۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں، جس کا دل بار بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا، عمر بڑھتی اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج چلا گیا ہے۔ وہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی، اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ ہر خاندان میں ایک شیطان صرف مرد یا عورت ضرور ہوتے ہیں جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عزت کروانے والی بنے۔ صبر کرنے سے سب سنبھل جاتا ہے، مگر صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کے سفر میں انسان کئی بار بکھر جاتا ہے۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اپنی بیٹی کو سکھائیں کوئی آپ کو ریجیکٹ کر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدصورت ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں روشنی سیاہی کے آخری چشمے میں پھوٹتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کسی شہزادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ اس جہاں کا مالک آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وقت نے مجھے چپ رہنا سکھا دیا، زندگی نے سب کچھ سہنا سکھا دیا۔ اب ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ حالاتوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ کسی کی اتنی ہی قدر کرو جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون تباہ کر دے گی۔ جب زیادہ ہنسنے اور بولنے والا انسان اگر چپ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جایا کریں ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دل کی آزاری کی ہو، تہمت لگائی ہو، برا بھلا کہا ہو، پریشان کیا ہو، سب اللہ پر چھوڑ دیں اور یقین مانیں ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو ہی ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگتے ہیں لوگ۔ ماں باپ کا بڑھاپا کمزور نہیں کرتا بلکہ اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی قدر کریں، کیونکہ دنیا سے ایک بار والدین رخصت ہو جائیں تو دنیا کے سب رنگ پھیکے لگتے ہیں اور ہر خوشی ادھوری لگتی ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی ہی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ بندہ مخلص ہو تو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا بھی سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو، اور کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ بہت ہی مضبوط رشتے تھے بہت ہی گھٹیا لوگوں کے ساتھ۔ پتہ ہے کچھ جگہ چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ سب کو شکایت ہے کہ میرا لہجہ زہر سا ہے، میں کیا کروں، میری آستین میں سانپ پلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ عورت کی فطرت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار۔
میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت اور تیسری سب سے اہم بات احساس۔ اور اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہوتی ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والا کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ کم صرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیے جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی بات کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو محبت اور مرتبہ گرل فرینڈ کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازدواجی رشتے خوشحال ہو جائیں گے۔ میری مشکل بس اتنی سی ہے کہ جس بات سے مجھے تکلیف ہو میں وہ بات چاہ کر بھی اپنے دل سے نکال نہیں پاتی۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کی؟ خود کے حوصلے بلند رکھو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گناہگار ہو گئے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، تو میرا وجود ہے کوئی عکس تھوڑی ہے، تو میری کل کائنات ہے ایک شخص تھوڑی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔